اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی تخلیق کا مقصد اور مقام۔ مرسلہ آمنہ نورین جرمنی، قسط سوم، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 5 جولائی 2023۔ عورت بحیثیت بیوی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر بیوی کو توجہ دلائی کہ خاوند کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی صحیح نگرانی کرے۔ اس کا رہن سہن، رکھ رکھاؤ ایسا ہو کہ کسی کو اس کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ خاوند کا مال صحیح خرچ ہو۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے بلا وجہ مال لٹاتی رہتی ہیں یا اپنے فیشنوں یا غیر ضروری اشیاء پر خرچ کرتی ہیں۔ ان سے پرہیز کریں۔ بچوں کی تربیت ایسے رنگ میں ہو کہ انہیں جماعت سے وابستگی اور خلافت سے وابستگی کا احساس ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، پڑھائی کا احساس ہو، اعلیٰ اخلاق کے اظہار کا احساس ہو، تاکہ خاوند کبھی یہ شکوہ نہ کرے کہ میری بیوی میری غیر حاضری میں، کیونکہ خاوند اکثر اوقات اپنے کاموں کے سلسلہ میں گھروں سے باہر رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا نہیں کر رہی۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاوند کا شکوہ یا زیادہ سے زیادہ اگر سزا بھی دے تو یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو سب یہاں دنیا میں ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو تم جزا سزا کے دن بھی پوچھی جاؤ گی، اور پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے۔ اللہ ہر ایک پر رحم فرمائے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 6 اپریل 2007، مطبوع الفضل انٹرنیشنل 27 اپریل 2007۔ عورت بحیثیت بہو۔ بہو کی صورت میں عورت کی ذمہ داریاں کچھ مختلف ہوتی ہیں، جس طرح کہ ساس سسر کو اپنے والدین سمجھ کر ان کی خدمت کرنا، ان کی بات کو اہمیت دینا، اور عورت کا یہ عمل خاوند کے لیے ایک بہت ہی پرمسرت عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا عورت کے ذمہ سسرال کی خدمت اگرچہ شرعاً واجب نہیں، لیکن اخلاقی طور پر عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے شوہر کے والدین ہیں۔ جس طرح اپنے والدین کی راحت کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح شوہر کے والدین کی خدمت اور ان کو راحت پہنچانا اس کی اخلاقی ذمہ داری میں شامل ہے۔ عورت بحیثیت بھابھی۔ اپنی نند، دیور، جیٹھ سب کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، اگر کوئی مشکل میں ہو تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مشکل حل کرنا۔ اس طرح سے عورت ایک اچھی بھابھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی دوست ہونے کا کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ عورت بحیثیت ماں۔ دنیا میں انسان کا ایک ایسا درجہ بھی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ ہے ماں۔ کہتے ہیں کہ محبت کی ابتدا اور انتہا کو دنیا میں ناپنے کا اگر کوئی پیمانہ ہو تو وہ صرف اور صرف ایک لفظ میں مل سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے ماں، جس کے پیروں تلے جنت کی بشارت حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے چند نصائح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی تربیت ہی ہے جو آپ کے بچوں کو اس دنیا میں بھی جنت کا وارث بنا سکتی ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ بچوں کی عمل اور آپ کے بچوں کی یہ اعلیٰ تربیت ہی ہے جو ہر وقت بچوں کو خدا سے جوڑے رکھے گی، اور بچوں کو بھی آپ کے لیے دعائیں کرنے کی عادت پڑے گی۔ تو بچوں کو جو آپ کے لیے دعائیں ہیں وہ آپ کو بھی اگلے جہان میں جنت کے اعلیٰ درجوں تک لے جانے کا باعث بن رہی ہوں گی۔ بس اگر احمدی بچوں کی مائیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والی بنی رہیں، آج اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح رنگ میں ادا کرتی رہیں، آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، آپ کی ہر بات سچ اور صرف سچ پر بنیاد رکھنے والی بنی رہی، تو جماعت احمدیہ کی آئندہ نسلیں انشاءاللہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی نسلیں رہیں گی۔ بس ہر وقت اپنے ذہنوں میں اپنے اس مقام کو بٹھائے رکھیں اور اپنی عبادتوں اور اپنے عملی نمونے کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ قرآن کریم کے جتنے حکم ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتی رہیں،
تمام اعلیٰ اخلاق جن کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیشہ نیکیاں بجا لانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی تلقین بھی کرتی رہیں. برائیوں کو ترک کرنے والی بنیں اور پھر اپنے ماحول میں برائیوں کو روکنے والی بنیں. معاشرے میں بھی برائیاں پھیلنے نہ دیں. آپس میں ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آئیں. اپنی رنجشوں اور اپنی ناراضگیوں کو بھلا دیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں زیادہ دیر تک اپنی رنجشوں کو دلوں میں بٹھائے رکھتی ہیں. اگر آپ کے دل میں بغض و کینے پلتے رہے تو پھر خدا تعالیٰ تو ایسے دلوں میں نہیں اترتا. ایسے دلوں کی عبادت کے معیار وہ نہیں ہوتے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے. جلسہ سالانہ آسٹریلیا 15 اپریل 2006. خطاب از مستورات. مطبوع الفضل انٹرنیشنل 12 جون 2015. ایک جگہ فرمایا پھر چھوٹے بچوں سے شفقت کا سلوک کرنا چاہیے. جیسا کہ ایک حدیث میں عورت کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں آیا ہے کہ بچوں سے شفقت کرتی ہیں اور خامدوں کی فرما بردار ہیں تاکہ ان کی تربیت بھی اچھی ہو, ان کی اٹھان اچھی ہو اور وہ معاشرے کا مفید وجود بن سکیں. جلسہ سالانہ جرمنی. خطاب از مستورات. فرمودہ 22 اگست 2003. عورت کا گھر میں رہنا. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. اس وقت حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. وہ کہنے لگیں آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, میں آپ کے پاس مسلمان عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں. میری جان آپ پر فدا ہو. شرق و غرب کی تمام عورتیں میری اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مردوں اور عورتوں کے لیے بھیجا ہے. ہم آپ پر ایمان لائیں اور اس خدا پر بھی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا. ہم عورتیں گھروں میں ہی قید اور محصور ہو کر رہ گئی ہیں. ہم آپ مردوں کی خواہشات کی تکمیل کا سامان کرتی ہیں اور آپ کی اولاد سنبھالے پھرتی ہیں, اور آپ مردوں کے گروہ کو جمعہ, نماز باجماعت, عیادت مریضاں, جنازوں پر جانا اور حج کے باعث ہم پر فضیلت حاصل ہے. اس سے بڑھ کر جہاد کرنا بھی. آپ میں سے جب کوئی حج کرنے, عمرہ کرنے یا جہاد کرنے کے لیے چل پڑتا ہے تو ہم آپ کے اموال کی حفاظت کرتی ہیں, لباس کے لیے روئی کاٹتی اور آپ کی اولاد کو پالتی ہیں. تو یا رسول اللہ, پھر بھی ہم آپ کے ساتھ اجر میں برابر کی شریک نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک صحابہ کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ کیا تم نے دین کے معاملہ میں اپنے مسئلہ کو اس عمدگی سے بیان کرنے میں اس عورت سے بہتر کسی کی بات سنی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہمیں یہ ہرگز خیال نہ تھا کہ ایک عورت ایسی گہری سوچ رکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے عورت, واپس جاؤ اور دوسری سب عورتوں کو بتا دو کہ کسی عورت کے لیے اچھی بیوی بننا, خاوند کی رضا جوئی اور اس کے موافق چلنا مردوں کی ان تمام نیکیوں کے برابر ہے. وہ عورت واپس گئی اور خوشی سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ بلند کرتی گئی. تفسیر الدر المنصور. حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو اس طرح تعاون کرنے والی اور گھروں کو چلانے والیاں ہیں اور اچھی بیویاں ہیں, ان کا اجر بھی ان کے عبادت گزار خامدوں اور اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے خامدوں کے برابر ہے. تو دیکھیں عورتوں کو گھر بیٹھے بٹھائے کتنے عظیم اجروں کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اللہ کا رسول دے رہا ہے. جلسہ سالانہ UK. خطاب از مستورات. فرمودہ 31 جولائی 2004. مطبوع الفضل انٹرنیشنل 24 اپریل 2015. ایک اور موقع پر فرمایا بس ہمیشہ اولاد کی فکر کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. عورتوں کو اپنے گھروں میں وقت گزارنا چاہیے. مجبوری کے علاوہ جب تک بچوں کی تربیت کی عمر ہے ضرورت نہیں ہے کہ ملازمتیں کی جائیں. کرنی ہیں تو بعد میں کریں. بعض مائیں ایسی ہیں
جو اپنے بچوں کی خاطر قربانیاں کرتی ہیں، حالانکہ پروفیشنل ہیں، ڈاکٹر ہیں اور اچھی پڑھی لکھی ہیں، لیکن بچوں کی خاطر گھروں میں رہتی ہیں، اور جب بچے اس عمر کو چلے جاتے ہیں جہاں ان کو ماں کی فوری ضرورت نہیں ہوتی، اچھی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر وہ کام بھی کر لیتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے عورتوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو اعزاز بخشا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ قربانی کرتی ہے۔ عورت میں قربانی کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں اپنی خواہشات کی قربانی کرتی ہیں ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جلسہ سالانہ سویڈن خطابت مستورات فرمودہ 17 ستمبر 2005، مطبوع الفضل انٹرنیشنل 15 مئی 2015۔ میری دعا ہے کہ ہر احمدی عورت اپنے خاوند کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی ہو اور اپنے بچوں کے فرائض کا حق ادا کرنے والی ہو۔ اللہ کرے کہ اپنے بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت کرے اور ان کی پاک اور با اخلاق ماحول میں پرورش کرے، اور اس وجہ سے جنتوں کی وارث بنے۔ جلسہ سالانہ نائجیریا 2004، الازہارو لذوات الخمار، اوڑھنے والیوں کے لیے پھول، جلد سوم، حصہ اول۔